اصل میں یہ دیکھیں اور جو لوگ سکرینز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈنڈوں کے ساتھ پیٹرول کے ساتھ اس جگہ کو آگ لگائی ہے، لیکن آپ کی ٹی وی سکرینز پہ دیکھنے اور اصل میں دیکھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو جناح ہاؤس کے انٹر ہوتے ہی جو کوریڈور ہے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں لگی تھیں، جن کو نظر آتش کیا گیا، جن کے اوپر پیٹرول پھینکا گیا اور جن کو آگ لگائی گئی۔ اسی طرح ان کے بیڈ رومز میں جو چیزیں تھیں، جو ڈرائنگ رومز میں تاریخی چیزیں تھیں، جو سمبولکلی ان کی یادگاریں تھیں، ان کو نظر آتش کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو گاڑیاں تھیں جن کی کوئی قیمت نہیں، جو پرائس لیس تھیں، جو قائد کی یادگاریں تھیں، ان کو جلایا گیا۔ اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو خالی جلایا نہیں گیا بلکہ اس بے دردی کے ساتھ تباہی مچائی گئی کہ جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور اس جلانے کی جتنی نشانیاں یہاں موجود ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس شخص نے اس 9 مئی کو پلان کیا، اس کو ماسٹر مائنڈ کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کو مانیٹر کیا، وہ محب الوطن نہیں ہو سکتا، وہ صرف ملک دشمن ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف اس ڈر سے کہ وہ جیل نہ جائے اور اپنے جواب نہ دینے پڑیں اور اس کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں، اس شخص نے اپنے گھر بیٹھ کر جناح کا گھر جلوانے کی سازش کی۔ اس نے اپنے گھر بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ماسٹر مائنڈ کر کے پلان کر کے ایمبولینسز جلائیں، ہسپتال جلائے، اور جناح ہاؤس کے ساتھ یہ اس ہاؤس کی مسجد ہے جس کو نظر آتش کیا گیا، جنہوں نے بچوں کے سکول جلائے، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے برسائے، ایم عالم کا جہاز جلایا، اس کو توڑا، کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑ کے اس کو پھینک کر اس کو نظر آتش کیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو تباہ کیا گیا، افواج پاکستان کی وردیوں کی بے حرمتی کی گئی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، ہسپتال جلائے گئے، اور پھر اس کو سیاسی لبادہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر اس کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کی جا رہی ہے، جو سازش اور بیانیہ دفن ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو شخص یہاں سے ہو کر گیا ہے اور جس طرح ایک عوامی رد عمل آیا ہے کہ کچھ قومیں اور کچھ قوموں کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، کچھ ملکوں کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، کچھ ریاستوں کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں، اس کو پار کرنا کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جس نے اس کو ماسٹر مائنڈ کیا ہے، جس کے سرغنہ وہ فسادی، وہ فتنہ، وہ سازشی عنصر ہے جو اس ملک پہ مسلط کیا گیا اور دیمک کی طرح کھانے کی کوشش کی اس ملک کو۔ لیکن 9 مئی کے سانے کے بعد جس طرح پاکستان کی عوام ایک ریزولو کے ساتھ اکٹھی ہوئی، جس طرح ریاست پاکستان اکٹھی ہوئی، جس طرح اس ملک کے نمائندوں کی جماعتیں اکٹھی ہوئیں کہ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، وہ مثال بنانا پڑے گا کہ آئندہ آنے والی کسی بھی شخص کے اندر یہ جرت نہ ہو کہ وہ ان حساس تنصیبات، ان شہداء کی یادگاروں کے اوپر، ان ہاسپٹل، سکولز اور جس نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، ان سمبلز کو تباہ کیا ہے، یہ جرت آئندہ کسی شخص کی نہ ہو۔ لیکن جس قسم کا جلاؤ گھراؤ ہم نے یہاں دیکھا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ میں تو جیل میں تھا، میں فتنہ، فساد، انتشار، نفرت پھیلا کر، ماسٹر مائنڈ کر کے، اس کو پلان کر کے، اس کو ایگزیکیوٹ کر کے، اس کو اپنے لوگوں کے رسپانسبلٹی اور ذمہ داری لگا کر تباہی کہاں کرنی ہے، کس بلڈنگ کی کرنی ہے، کس شہداء کی یادگار کے اوپر ٹارگٹ کر حملہ کرنا ہے، اس کو جلانا ہے، یہ ذمہ داریاں میں سب کی لگا کر تو میرے تو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وہ کارکن جو آج بچے اس نفرت کی آگ میں اس نے پھینکے اور جھونکے ہیں، آج وہ ان کے والدین عدالتوں کے باہر بیٹھے ہیں جو اس کی نفرت کا نشانہ بنے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے یہ تو ان کارکنان نے کیا ہے، اور کل موصوف فرما رہے تھے وہی فتنہ اور فسادی، وہ سازشی 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے، یہ میڈیا کی غلطی ہے کہ میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ٹوٹی نہیں تھی اس پہ پلاسٹر ضرور چڑھا تھا، وہ دکھا کر میرے پہ حملے کی خبر ڈال کے، مجھے مارنے کی خبر ڈال کے میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن موصوف اپنی ہر ٹویٹ کے اندر
AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی خواتین کی تصویریں لگا کر یہ اشتعال انگیزی کرتے رہے، اور اس اشتعال انگیزی کے پیچھے ذہن سازی تھی، وہ منصوبہ بندی تھی جو زمان پاک میں بیٹھ کر بنائی گئی، اپنے اس گھر میں بیٹھ کے بنائی گئی کہ تم نے جنا ہاؤس کیسے جلانا ہے، اور اس کے بعد اتنی شرم نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے ریپس کیے گئے ہیں۔ اس شخص کو اتنی شرم نہیں ہے کہ جب کسی خاتون کے بارے میں اس قسم کی جھوٹی بات کی جاتی ہے تو ان کی فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیا گزرتی ہے، ان کی بیٹیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ جو شخص کہتا تھا کہ عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ ان کی ہراسمنٹ ہو، یہ بیان دیتا تھا، اور آج اپنی سیاست کی خاطر، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر 9 مئی کے جو کالا دن، سیاہ دن، تاریخ دن، بلیک ڈے جو ہماری ہسٹری کے اندر ڈاکیومنٹ ہوگا، اس سے بچنے کے لیے، اپنی کرپشن سے بچنے کے لیے ان خواتین کو اپنی سیاست کی نظر کر رہا ہے، جن کی عزت کی حفاظت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو پروٹیسٹرز خواتین ہوئی ہیں ان کے اوپر خود مانیٹرنگ کی، پنجاب حکومت کو کہا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہا کہ بالکل جو جیل مینول ہے اس کے مطابق، قانون کے مطابق ان کا وہاں انویسٹیگیشن ہو اور ان کو وہاں رکھا جائے۔ اور یہ شخص اپنی سیاست کی خاطر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتا ہے، خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے، اور پھر نوجوانوں کو جن کو اس نفرت کی آگ میں اس نے جھونکا ہے ان کو آج بے یارو مددگار چھوڑ دیا کہ یہ ان کی غلطی تھی، وہ جانے اور میڈیا جانے۔ اور جس قسم کا میں نے آج جناح ہاؤس کے اندر یہ جلی ہوئی تصویریں دیکھی ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ یادگاریں دیکھی ہیں، وہ ہسٹورک چیزیں جو میوزیمز میں ہماری اگلی نوجوان نسل کے لیے پریزرو کی گئی تھیں، ان کو جلا دیا، ان کو نظر آتش کر دیا۔ یہ محب الوطن کر سکتا ہے؟ کیا محب الوطن شہداء کی یادگاروں پہ پتھر مار سکتا ہے؟ کیا پیٹرول بم سے ان کی یادگاروں، ان کے سمبولک جو جگہیں، ان کی بے حرمتی اور ان کو جلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں جلا سکتا۔ یہ وہ فورن فنڈنگ ہے جو اس وقت متحرک ہوئی ہوئی ہے، پچھلے 2013 سے لے کر جو 2009 اور اس سے پہلے کے ٹریسز ملتے ہیں فورن فنڈنگ کے، یہ آج اس کا نتیجہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اس 9 مئی کے بعد بھی اس فسادی کی، اس سازشی کی، اس غنڈہ گرد کی جو سہولت کاری کرتے رہے، وہ بھی اس جرم کا حصہ ہے۔ اور 9 مئی کے بعد جب موصوف سپریم کورٹ گئے تھے تو اگر ان کو گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہ کہا جاتا تو آج یہاں ہم شرمندہ نہ ہوتے جناح ہاؤس میں کھڑے ہو کر۔ اس کو کٹہرے میں لا کر یہ پوچھا جاتا کہ تم نے کیوں جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا، تم نے کیوں شہداء کی یادگاریں توڑی ہیں، تباہ کی ہیں اور جلوائی ہیں، تم نے کیوں ایمبولینسز توڑی ہیں، اسکول توڑے، ہسپتال توڑے، مسجدیں جلائی ہیں تم نے۔ تو یہ اس سے پوچھا جا سکتا تھا اس کٹہرے میں کھڑے ہو کے، وشنگ یو گڈ لک اور گڈ ٹو سی یو کہنے کے باوجود۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جس نے اس جرم میں اپنا حصہ ڈالا ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، جس نے انسائٹ کیا ہے، جس نے ماسٹر مائنڈ کا تو پتہ چل گیا، تمام ثبوت پتہ چل چکے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن جس نے اس کی سہولت کاری کی ہے، جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے، جو اس کا مجرم ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے گی اور ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ آئندہ اس قسم کی سازش، اس قسم کی ملک کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کسی کی جرت نہ ہو پاکستان کے ساتھ کرنے کی، اور ان تنصیبات کی طرف، ان یادگاروں کی طرف، ایمبولینسز کی طرف، سکولز کی طرف اور مسجدوں کی طرف کوئی دوبارہ اس کی جرت نہ کرے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی عمل کا حصہ بنے۔ یہ بتائیے گا جی کہ آپ نے ماسٹر مائنڈ کی بات کی، سہولت کاروں کی بات کی اور قانون کی بھی بات کی، تو اس میں یہ ہے جی کہ قانون جو ہے وہ جب بھی ماسٹر مائنڈ اور ان کے سہولت کار جو ہیں وہ قانون کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر ریلیف دے دیا جاتا ہے، جبکہ عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ اسی طرح جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ تو حکومت کیا امر مانے ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور دیکھیں اس میں بہت ہی ایک واضح لکیر ہے کہ 9 مئی کے سانحے کو کسی کی سیاست کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ اس قسم کا کوئی تاثر کہ اس میں حکومت کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس تاثر کو ختم کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ جو اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں، جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ بھی مجرم ہیں۔ اچھا میڈم، ان کو بھی سزا دینی چاہیے، اور قانون جو ہے وہ بڑا واضح ہے، چاہے وہ حساس تنصیبات ہوں،
चाहे वो हॉस्पिटल्स और सिविल कानून हो, चाहे वो एंटी टेररिज्म कानून हो, ATC के मुकदमे हो, उनके ऊपर कानून बहुत वाज़िया है और उसके मुताबिक सज़ाएं दी जाएंगी। अच्छा मैडम, ये फरमाइएगा कि 9 मई के वाक़यात के अंदर आप हुकूमत में हैं, कहाँ तक तहकीकात पहुँची हैं, कितने लोग जो हैं अभी तक अरेस्ट कर लिए गए हैं और कितने बाकी हैं, और ये तहकीकात किस मरहले में है? देखें, ये 9 मई का जो सानिया है, इसकी जो तहकीकात हैं वो बड़े ही सेंसिटिव तरीके से हो रही हैं, क्योंकि एक बहुत मस्बत रिजॉल्व था, कैटेगोरिक रिजॉल्व था प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, कि किसी भी जो मासूम है उसके साथ ज़्यादती ना हो और इस गाब में कोई मासूम जो है वो पकड़ा ना जाए। तो जियो फेंसिंग के ज़रिए पहले पूरी आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसके बाद नादरा के ज़रिए पूरी आइडेंटिफिकेशन हुई है। वो सिलसिला ख़त्म होने के बाद अब पूरे एविडेंस के साथ ये जो पूरा प्रोसेस है वो जारी है। और अभी मैं जब आ रही थी तो पंजाब हुकूमत के जो मीडिया ऑफिसर हैं अली, उनसे मेरी बात हुई, तो अभी तक जो एक खातून है उनका जो मुकदमा है उसको ये जो एक तासुर दिया जा रहा है ना कि हज़ारों ख़वातीन जेलों के अंदर हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो गई, जिनको टॉर्चर किया जाए, वो ख़ुद ख़वातीन बाहर आके कह रही हैं कि हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसी किस्म की कोई ज़्यादती, कोई टॉर्चर, किसी किस्म का कोई वायलेंस उनके साथ नहीं हुआ। तो वो पूरी रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से पंजाब हुकूमत भी रिलीज़ करती है, वफाक की हुकूमत भी रिलीज़ करती है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी रिलीज़ करती है। और उसके साथ साथ इसके ऊपर एक पूरी मॉनिटरिंग वज़ीर आज़म ख़ुद करते हैं कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, लेकिन कोई कानून से बाहर भी नहीं है। मैडम, जो लोग फ़रार हो चुके हैं, जो मुल्क से बाहर हैं और जो इस जिना हाउस के वाक़े में मुलव्विस हैं, उनके जो किरदार हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कैसे पकड़ेंगे आप? देखें, इस पे बहुत वाज़िया बात कैटेगोरिक मैंने पहले भी की है अदनान, और इससे अभी दोबारा मैं दोहरा देती हूँ कि जो कवानीन मौजूद हैं, जिस किस्म की लाइन को पार किया गया है, जिस किस्म की मुजरिमाना जो तबाही है वो की गई है, और उसको मैंने आपको तफसील से बताया है, किसी को भी ना इससे भागने दिया जाएगा। हर किसी को कानून के मुताबिक मुकदमे भी होंगे, उनको सज़ाएं भी होंगी, और ये एक हमारे लिए भी एक ये टेस्ट केस होगा कि किस तरह अपने मुल्क को बचाया जाता है। और मैं मुबारकबाद देती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि जिस किस्म का रद्द अमल पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आया, अपनी तनसीबात के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, शोदा के लिए, जो गरीब मरीज़ जो हैं उनकी ह्यूमन राइट्स की बात क्यों नहीं करता कोई? जिनको एम्बुलेंस से निकाल के सड़क पे फेंक के उनकी एम्बुलेंस जला दी, मस्जिदें जला दी, उन बच्चों का क्या कसूर है जिनका स्कूल जला दिया? ये सियासत है, ये सियासत के लिबादे में दहशत गर्दी है, ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, और इसका मुकाबला करना पाकिस्तान की रियासत को आता है। कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़े यंग जो लोग हैं उसके बारे में क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उसके? देखें, खाली जहन आलूदा नहीं किया गया, ये वही फ़ॉरेन फंडिंग थी कि जिसका मकसद था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के जहनों को नफ़रत से भर दो, बारूद से भर दो, और उनके अंदर ऐसा इंतशार और फसाद भर दो कि उनका ऐसा रिएक्शन आए। लेकिन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अकल भी रखती है, कोई भेड़ बकरियां नहीं है, और उनको सब पता है कि कौन ये उनको इस्तेमाल करके जो कहता है कि ये लोग, जो कुछ लोग, चंद लोग इन्होंने इंस्टॉल किए, उनकी जहन साजी की, एक उनको झूठी उनके जहन में चीज़ें डाली गईं, और उन चंद लोगों से, चंद नौजवान लोगों से ये पूरी साजिश को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। उसको गवर्नमेंट जो है अपने ऐसा जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके ज़रिए उनको नौकरी मिले, उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले, उनकी जो आगे का मुस्तकबिल है उसको सिक्योर करने के लिए उनके IT वेंचर्स, उनको एग्रीकल्चर में हिस्सा देना, यूथ प्रोग्राम में हिस्सा देना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में उनको इंगेज करना, और ये कुछ चंद लोग हैं, और इंशाल्लाह वो भी राह रास्त पर आ जाएंगे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं उसमें जो लोग गिरफ्तार हैं, ख़वातीन और मर्द, कुछ यूट्यूबर जो है उनके बच्चों को दिखा रहे हैं कि वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाए और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बिना पे उन दहशतगर्दों को हुकूमत को रिलीफ देगी? देखें, बात यह है कि चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो वज़ीर इत्तलात हो, चाहे वो इस मुल्क के 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने आप को कानून के आगे पेश करके वो मिसाल कायम की है कि कोई भी शख्स जो है वो मुल्क के कानून से उसको अस्तस्ना हासिल नहीं है। तो इसलिए कोई भी हो, कोई इसमें शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों जिन्होंने इस जुर्म में अपना हिस्सा डाला, उनको सज़ा मिलेगी। कि आपने अभी बताया कि साइंटिफिक बुनियादों पर तहकीकात का अमल जारी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिनकी कॉल्स रिकॉर्ड भी यहाँ पर सामने आई, जियो फेंसिंग मुराद राज थे, फैजुल्ला का मौका थे, इनकी कॉल्स रिकॉर्ड जो सामने आई हैं, जो पुलिस ने भी मीडिया को आगाह किया है, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से ज़्यादा थी।
لیکن یہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے اس معاملے سے الگ ہو گیا اور ان کو چھٹی مل گئی ان کے خلاف کوئی یہ آپ کا تاثر ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کیا گرفتاری نہیں ہو رہی نہیں میری گرفتاری یہ کارکنوں کو کوئی سہولت دے دینی چاہیے آپ کا سوال ختم میم اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا خان صاحب سے مذاکرات ہوں گے یا بالکل دروازہ بند؟ بات یہ ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں ان کو قانون سے استثنا نہیں ملی، ان کے کیسز بھی ہیں اور ان کی انویسٹیگیشنز جاری ہیں. اس میں کسی کے میں نے پہلے کہا کہ 9 مئی کا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے اور کسی قسم کی سیاست یا پریس کانفرنس سے نہیں ہے. جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی. باقی بات رہی مذاکرات کی تو ملک دشمنی کرنے والے کے خلاف، ملک کے خلاف سازش کرنے کے خلاف اور ملک کی جو حساس تنصیبات ہیں، جو جناح ہاؤس ہے، جو شہداء کی یادگاریں ہیں، ان کے خلاف اور ان کو تباہ کرنے اور ان کو جلانے والے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہو.